السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء کا 32واں ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صحائح ستہ کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان جود و سخا ہم بیان کر رہے ہیں۔ چند روایات پیش کی جا چکی ہیں اور مزید ہم روایات آپ کی خدمت میں حاضر کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال سخاوت، امتیوں سے بے لوث تعلق، فقر غیور اور دوسروں کے بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھانے کے متعلق ایک جامع حدیث پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہر مومن سے سب انسانوں سے زیادہ قریب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر تم چاہو تو اس کی تصدیق کے لیے یہ آیت کریمہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم سورہ احزاب کی 6 آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جو مومن مال چھوڑ کر مرے تو اس کے رشتہ دار جو بھی ہوں اس کے وارث ہوں گے، اور اگر مومن قرض یا بے بس اہل و عیال چھوڑ کر مرے تو متعلقہ شخص میرے پاس آئے، اس میت کا ولی میں ہوں۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 705 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کی یہ وہ شان ہے جس کی مثال تاریخ عالم میں ملنا ممکن نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں سے وہ لوگ بھی محروم نہ رہے جنہوں نے آپ سے مانگتے ہوئے بھی گستاخانہ لہجہ استعمال کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہم بھی اٹھ جاتے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے وسط میں پہنچے تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے پیچھے سے آپ کی چادر پکڑ کر آپ کو کھینچا۔ آپ کی چادر کھردری تھی جس نے آپ کی گردن مبارک کو سرخ کر دیا۔ اس شخص نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے یہ 2 اونٹ مال سے لاد دو، کیونکہ تم نہ اپنے مال سے دیتے ہو اور اپنے باپ کے مال سے، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں تمہیں اونٹوں پر مال لدوا کر نہیں دوں گا جب تک تم مجھے گردن سے کھینچنے کا قصاص نہیں دیتے۔ اعرابی کہنے لگا، نہیں، خدا کی قسم میں آپ کو قصاص نہیں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ وہ ہر بار کہتا، نہیں، خدا کی قسم میں قصاص نہیں دوں گا۔ جب ہم نے اعرابی کی بات سنی تو ہم تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جو شخص میری بات سن رہا ہو، میں اس کو قسم دیتا ہوں کہ جب تک میں اجازت نہ دوں وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا، اس اعرابی کو ایک اونٹ پر جاؤ اور دوسرے اونٹ پر کھجوریں لاد دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لوٹ جانے کا حکم دیا۔ سنن نسائی جلد 2 صفحہ 244 پر یہ روایت موجود ہے۔ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے عاطفت میں زندگی کی قیمتی ساعتیں گزاری ہیں، جو سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بحر سخا کو معجزاً دیکھا ہے، ان کا تجربہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ کسی مانگنے والے کے سوال کے جواب میں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے کبھی لا یعنی نہیں کا لفظ نہیں نکلا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی یہ فرماتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 253 پر یہ روایت موجود ہے۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا سے مستفیض ہوتے رہے اور جن پر خدائی نعمتوں کو تقسیم کرنے والی ہستی کا ابر کرم گھٹا بن کر برستا رہا، انہوں نے آپ کی بے مثال سخاوتوں کا اعتراف بڑے نرالے انداز میں کیا ہے۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم عشر قبیلہ کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے گزارش کی کہ ہمیں اونٹوں پر کچھ مال لدوا دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مال دینے سے انکار فرما دیا۔ ہم نے پھر مال لدوانے کی گزارش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ ہمیں مال نہیں دیں گے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال غنیمت کے کچھ اونٹ آئے۔ آپ نے ہمیں 5 اونٹنیاں عطا کیں۔ جب ہم نے اونٹنیاں لے لیں تو ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ عطا نہ کرنے کی جو قسم کھائی تھی، ہم نے اس قسم سے آپ کی توجہ پھیر دی۔ اس طرح تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں کچھ عطا نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، بعد میں ہمیں آپ نے اونٹنیاں دے دی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میں کوئی قسم کھاتا ہوں اور پھر دوسرے کام کو اچھا سمجھتا ہوں تو وہ کام کرتا ہوں جو اچھا ہو۔ صحیح البخاری جلد 2 صفحہ 630 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے مجھے مال عطا فرمایا۔ میں نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر مجھے عطا فرمایا۔ میں نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر مجھے عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مال تر و تازہ بھی ہے اور میٹھا بھی، جو یہ مال اپنی عزت نفس کو برقرار رکھ کر حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جو اپنے نفس کو ذلیل کر کے مال بٹورتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں رکھی جاتی۔ ایسا شخص اس آدمی کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 332 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ان 2 پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں ہیں وہ اسے عنایت فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب بکریاں اس کو دے دی۔ وہ شخص اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے میری قوم ایمان لاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مال عطا فرماتے ہیں کہ پھر فاقے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شخص محض حصول دنیا کی خاطر اسلام قبول کرتا، لیکن جب وہ اسلام قبول کر لیتا تو اس کے دل میں اسلام دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاتا تھا۔ صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 253 پر یہ روایت موجود ہے۔ انشاءاللہ اب اگلے ایپیسوڈ میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور سیرت کی پاکیزگی کے متعلق پوسٹ لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔